إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا یا رب العالمین۔ ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں اور مکمل ترین پورے طور پر درود و سلام اس ذات مقدسہ مبارکہ پر جن کو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں رشد و ہدایت کے ساتھ رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ واجب الاحترام بھائیوں، معزز ساتھیوں، عزیز بچوں اور ہماری ماں اور بہنوں، یہ درس نمبر 18 ہے کتاب الصلاۃ کا جو پہلا باب ہے، باب المواقیت کا، اور ہم پہنچ رہے ہیں حدیث نمبر 21، حدیث عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ۔ حدیث عربی عبارت جو حدیث ہے وہ پڑھ رہا ہوں۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الاعمال الصلاة في أول وقتها، رواه الترمذي والحاكم وصححاه، وأصله في الصحيحين اور بین بریکٹ میں یہ میں نے لکھ دیا الصلاة على وقتها کہ الصحیحین میں یہ عبارت ہے۔ ابن حجر نے بس اتنا کہا وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ، اور یہ بریکٹ میں اس طرح واضح کرنے کے لیے کہ صحیحین کی عبارت ہے الصلاة علی وقتها۔ حدیث کا ترجمہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول وقت میں نماز پڑھنا سب اعمال سے افضل ہے، یا تمام اعمال میں سب سے بہتر اور افضل عمل کیا ہے؟ اول وقت میں نماز پڑھنا۔ اول وقت میں نماز پڑھنا تمام اعمال میں، تمام عبادتوں میں سب سے بہتر اور افضل عمل اور عبادت ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ اسے ترمذی اور حاکم نے روایت کیا ہے اور دونوں نے صحیح بھی قرار دیا ہے۔ اس حدیث کی اصل بخاری و مسلم میں موجود ہے۔ کئی سوالات اب ادھر ہیں جس کی وضاحت آئندہ جو نقطہ ہے حدیث کی تخریج میں واضح کروں گا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ صحیحین کا جو حوالہ دیا ابن حجر رحمہ اللہ نے کہ یہ اصل حدیث صحیحین میں ہے، تو صحیحین کی عبارت کیا ہے؟ ادھر یہ تو لکھا ہے، لیکن اس کے بعد ایک سوال آئے گا، تب پھر ابن حجر رحمہ اللہ نے الحاکم کی روایت چھوڑ کر کیوں نہیں صحیحین کی روایت ذکر کی؟ پھر نمبر 3 یہ ہے کیا ترمذی کا جو حوالہ دیا ہے ابن حجر رحمہ اللہ نے کیا صحیح ہے ترمذی میں موجود ہے یا غیر موجود ہے؟ اور پھر ابن حجر رحمہ اللہ نے الحاکم یا یہ لفظ کیوں بیان کیا؟ اس طرح تقریباً 4 سوالات ہیں جس کی وضاحت کروں گا، آپ سے بھی سوال کرتا رہوں گا، دیکھوں گا کیا آپ لوگ جواب تک پہنچ رہے ہیں۔ یعنی ہم تو واضح کریں گے لیکن ہم سے پہلے کیا آپ وہ جواب دے سکتے ہیں؟ اچھا، تو بہرحال یہ حدیث جو بہت ہی مختصر سی حدیث ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پھر سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول وقت میں نماز پڑھنا سب اعمال سے افضل ہے، تمام اعمال میں سب سے بہتر اور افضل عمل اول وقت میں نماز پڑھنا ہے۔ حدیث کی تخریج ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا ترمذی نے روایت کی اور حاکم نے، اور دونوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ حقیقت میں یہ ترمذی میں غیر موجود ہے، الحاکم نے روایت کی ہے، اسی لیے جو شجرہ آپ کے سامنے ہے اس میں الحاکم کا بس ذکر کیا جا رہا ہے، ترمذی کا ذکر نہیں کیا جا رہا ہے، اس لیے نہیں موجود ہے۔ الحاکم نے روایت کی ہے اپنی کتاب المستدرک میں مجلد 1 پیج نمبر 188، یہ طریق ہے ان کا۔ حجاج ابن الشاعر یہ طریق ہے جو روایت کرتے ہیں علی ابن حفص المدائنی سے، جو روایت کرتے ہیں شعبہ سے، شعبہ پھر روایت کرتے ہیں شعبہ الولید ابن العیزار سے، جو روایت کرتے ہیں ابو عمرو الشیبانی سے، جو روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے۔
پوری حدیث اس طرح ہے کہ ابو عمرو الشیبانی جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے الولید بن العیزار سے کہا کہ یہ گھر والا جو ہے، اور انہوں نے اشارہ کیا کس کے گھر کی طرف؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی گھر. انہوں نے نام نہیں لیا کہ عبداللہ بن مسعود، لیکن اشارہ کیا کہ یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، یہ گھر والوں نے ہمیں یہ حدیث سنائی ہے. اور یہ راوی جو ہیں ابو عمرو الشیبانی نے، انہوں نے ڈائریکٹ نہیں کہا عبداللہ بن مسعود، جس کا گھر والا، لیکن ان سے یا جو الولید بن العیزار ہیں وہ جان گئے کہ یہ گھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا گھر ہے، انہی کی طرف اشارہ، وہ صحابی رسول کی طرف. تو اس گھر والے نے یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال افضل. پوری حدیث اس طرح ہے المستدرک للحاکم میں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کون سا عمل سب سے زیادہ بہتر اور افضل ہے؟ تو قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الصلاة فی اول وقتها، نماز اول وقت میں ادا کرنا. قلت ثم ماذا؟ تو پھر میں نے کہا اس کے بعد کون سا عمل بہتر ہے؟ تو کہا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. قلت ثم ماذا؟ پھر ہم نے کہا پھر اس کے بعد کیا؟ تو کہا بر الوالدین، والدین کے ساتھ اچھا سلوک اور احسان کرنا. پھر کہتے ہیں ابن مسعود وَلَوْ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي، کہ اگر میں اور مزید طلب کرتا اور سوال کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جواب دیتے. الحاکم نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا اور پھر کہا قد روى هذا الحديث جماعة عن شعبة لم يذكر هذه اللفظة أي في أول وقتها غير حجاج بن الشاعر عن علي بن حفص. وحجاج حافظ ثقة وقد احتج مسلم بعلي بن حفص المدائن. ادھر ذرا سمجھنے والی بات ہے، شعبہ پر نظر جمائیں، اچھی طرح شعبہ کو دیکھیں. کہتے ہیں الحاکم کہ یہ حدیث شعبہ سے علی بن حفص المدائنی یا حجاج، اور پھر ان سے حجاج بن شاعر کے علاوہ اوروں نے شعبہ سے روایت کی ہے جس کا ادھر تذکرہ نہیں ہے. انہوں نے اس حدیث میں الصلاۃ فی اول وقتہا کا ذکر نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کیا ذکر کیا؟ کیا لفظ ہے؟ الصلاۃ علی وقتہا. تو یہ شعبہ ایک بہت بڑے یہ محدث، ایک بہت بڑے امام ہیں جن سے بہت سی حدیثیں مروی ہیں اور بہت سے اسانید جا کے اسانید وہیں ملتے ہیں، شعبہ پر رکتے ہیں. تو شعبہ کے تلامید بہت زیادہ ہے. تو ایک تو طریق جو آپ کے سامنے ہے، جو شعبہ سے کون روایت کرتے ہیں؟ علی ابن حفص المدائنی، اور ان سے روایت کرتے ہیں حجاج بن الشاعر. شعبہ کے اور شاگرد ہیں یہی حدیث روایت کرتے ہیں علی بن حفص المدائنی کے علاوہ، جنہوں نے کیا؟ علی وقتہا کا ذکر کیا، الصلاۃ علی وقتہا. بعد میں آئے گا کیا فرق ہے الصلاۃ فی اول وقتہا اور الصلاۃ علی وقتہا. فرق نہیں ہوتا تو پھر اتنی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ادھر اب ایک تعجب کی بات ہے یا نہیں کہ شعبہ کے تمام شاگردوں نے علی وقتہا کا لفظ ذکر کیا، اور ادھر شعبہ سے جو یہ راوی ہیں علی بن حفص اور ان سے پھر جو روایت کرتے ہیں حجاج بن الشاعر، انہوں نے فی اول وقتہا. تعجب کی بات ہے یا نہیں؟ تعجب کی بات ہے. الحاکم نے تو کہا صحیح ہے. اور بھائیو یہ بھی بتاتا ہے چلوں، اور ائمہ سے اگر مقارنہ کیا جائے تو امام حاکم متساہل ہے، یعنی کچھ تساہل اختیار کر کے حدیث کو یعنی آگے بڑھا کر صحیح ہے، راوی پر اتنا کلام نہیں ہے، صحیح ہے. لیکن اور ائمہ نہیں، ذرا گہری نظر رکھتے ہیں اور ان روات کو پکڑتے ہیں، حساب لیتے ہیں کہ ارے حضرت کیوں آپ نے مخالفت کی، اور شاگردوں تو ایسا نہیں کیا، اسی لیے شک کی نظر سے دیکھتے ہیں اور حدیث کو رد کر دیتے ہیں. تو امام حاکم نے تو، جبکہ وہ امام حاکم بھی جان رہے، یہ نہیں کہ وہ نہیں جان رہے، وہ انہوں نے خود کہا ہے کہ شعبہ سے اور لوگوں نے بھی روایت کی ہے، اور کسی نے بھی الصلاۃ فی اول وقتہا نہیں کہا ہے. کس نے کیا یہ روایت کی ہے؟ شعبہ سے جو علی بن حفص المدائنی روایت کرتے ہیں،
اور ان سے جو حجاج بن الشاعر روایت کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں حجاج بن الشاعر یہ تو حافظ ثقہ ہیں، ماشاءاللہ یعنی ثقہ ہیں راوی، اور امام مسلم نے بھی احتجاج کیا ہے، یعنی ان کی روایتیں انہوں نے تخریج کی ہیں۔ اور ایسے ہی علی ابن حفص المدائنی جو ہیں یا علی ابن حفص المدائنی جو ہیں، امام مسلم نے ان کی روایت نقل کی ہے صحیح اپنی کتاب صحیح میں۔ بہرحال علی ابن حفص المدائنی صحیح جو مسئلہ ہے ان کے بارے میں کہ یہ صدوق راوی ہے، یہ صدوق ہے، یعنی ثقہ سے کم درجہ ہے ان کا، ان سے کم درجہ ہے۔ تو اب کیا رائے ہے؟ یہ روایت صحیح ہے الصلاۃ فی اول وقتہا یا الصلاۃ علی وقتہا صحیح ہے، یا دونوں صحیح ہے؟ ہاں کیا زیادہ صحیح ہے؟ ہاں زیادہ الصلاۃ علی وقتہا ہے، اور الصلاۃ فی اول وقتہا صحیح جو ہے اس میں مخالفت کی گئی۔ شعبہ سے جو روایت کر رہے ہیں علی بن حفص، انہوں نے اور اپنے ساتھیوں کی مخالفت کی، اسی لیے الاصل مخالفت جب کر رہے ہیں، کوئی ان کی موافقت نہیں کر رہا، تو اس کو کہا جائے گا شاذ روایت، اور شاذ روایت مردود ہے یعنی ضعیف ہے۔ لیکن کہہ سکتے ہیں الحاکم رحمہ اللہ کے نزدیک یہ روایت بھی صحیح ہے، اس لیے کہ وہ جو روایت کر رہے ہیں اس لفظ سے وہ ضعیف نہیں ہے، یا ان کی روایت کو رد نہیں کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ وہ قابل اطمئنان ہے۔ اچھا تو یہ بات ہو گئی، یہ پہلی بات۔ اب دوسری بات، ترمذی کی طرف جو ترمذی کا جو حوالہ دیا، یہ ابن حجر رحمہ اللہ نے، کیا صحیح ہے؟ شروع میں نے بتا دیا کہ صحیح نہیں ہے، ترمذی میں غیر موجود ہے یہ حدیث، صرف الحاکم میں موجود ہے۔ اب سوال یہ ہے تب پھر ابن حجر رحمہ اللہ نے کیوں ترمذی کا نام لیا اور منسوب کیا کہ یہ اس حدیث کی روایت امام ترمذی نے کی ہے؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ بالکل، نمبر ایک سہو ہو سکتا ہے، ابن حجر معصوم نہیں ہے، اور ہم تمام ائمہ سب کا احترام کرتے ہیں، لیکن سب سے غلطیوں کا امکان ہے، اسی لیے ہم بشر میں اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات میں کسی کو بھی معصوم نہیں سمجھتے ہیں، نہ کسی کو واجب الاتباع اور اطاعت سمجھتے ہیں سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ سہو ہو سکتا ہے۔ اچھا اور کچھ احتمال ہے؟ یہ بھی ایک احتمال ہو سکتا ہے۔ دیکھیے امام ابن حجر یا حافظ ابن حجر نے یہ کتاب لکھی بلوغ المرام، پھر یہ کتاب کیسے پھیلی؟ اس وقت میں جو لائبریری آج کل ہے، آج کل تو مطابع میں یہ پریس، اتنے پرنٹنگ کی مشینیں، کئی نسخے ہزاروں لاکھوں چھپتی ہے کہ نہیں؟ پہلے کیا تھا؟ لکھتے تھے، کچھ جو لائبریری کا کام وہ کرتے تھے ان کو کہا جاتا تھا نساخ، اس میں بھی وہ نقل کرتے تھے، کئی نسخہ اور بیچتے تھے، ہاتھ سے لکھتے تھے۔ اب لکھنے والے بھی جس طرح کی آج کل کی بہت سے یہ مطابع جو ہیں اس میں کئی تساہل والے کچھ بہت عمدہ قسم کی تحقیق کر کے نکالتے ہیں، تو اس وہ لکھنے والوں میں بھی کچھ غلطیاں ہوتی تھی، کچھ اچھے ہوتے تھے، معتبر ہوتے تھے۔ المہم تو ممکن ہے کچھ نساخ سے یہ بعد میں کتاب کی نقل کرتے کرتے جو کئی نسخے ہم تک پھر پہنچے، اس میں کچھ نساخ سے غلطی ہو گئی، نساخ الحدیث۔ اچھا یہ دوسرا احتمال، اور تیسرا احتمال کیا ہو سکتا ہے؟ ہاں بھائی اس میں حسن ظن ہے، تیسرا احتمال امام یا حافظ ابن حجر رحمہ اللہ پر۔ نہیں طاقت دے کر تب غلط بات ہے، ترمذی جب ہے ہی نہیں تو طاقت دے کر یہ تو پھر جھوٹ ہو جائے گا، اعوذ باللہ، اس طرح تو ہاں طاقت دینے کے لیے نہیں۔ تیسرا احتمال کیا ہو سکتا ہے کہ ممکن حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے پاس ترمذی کا کچھ ایسا نسخہ پہنچا ہو جس میں یہ حدیث موجود ہے، ممکن۔ دیکھیں بھائی یہ بھی ایک بتاتا چلوں، ایک کتاب پہلے ہاتھ سے لکھتے تھے، پھر ہاتھ سے اور لکھتے تھے، اور یہ مؤلف اپنی حدیث کو روایت کرتے تھے، طلاب حدیث آ کے سنتے تھے، مقابلہ بھی کرتے تھے شیخ کے نسخے سے، پھر ان کے بعد آئے، پھر ان کے شاگردوں نے حدیث نقل کی، نشر کی، اور مجالس السماع ہوتا تھا، یعنی شیخ مسجد میں بیٹھتے تھے اور طلاب حدیث آ کر سنتے تھے،
تو مثلا ابن حجر رحمہ اللہ کے شاگرد کہتے تھے ہمارے شیخ نے یہ حدیثیں ہمیں سنائی اور ہم نے مثلا اس نسخے کا مقابلہ کیا اپنے شیخ کے نسخے سے، کہ شیخ نے ہمیں اجازت دی کہ یہ بالکل ہم نے جو لکھا ہے یہ صحیح ہے۔ پھر ان سے وہ شاگرد اسی طرح حدیثیں پہنچی، اور ابھی بھی یہ کتب ستہ غیر کتب ستہ کے اسانید ابھی بھی موجود ہیں، ابھی بھی لوگ اپنے شیخ سے سنتے ہیں اور وہ پھر اپنے شاگردوں کو نقل کرتے ہیں، اور وہ شاگرد بھی پوری حدیثیں سنتے ہیں شروع سے آخر۔ تو ممکن ہے کہ کچھ نسخوں میں، ان نسخوں میں بھی تھوڑا بہت اختلاف ہو جاتا ہے، کچھ حدیثیں یہاں کم ہو جاتی ہیں وہاں زیادہ ہو جاتی ہے، کچھ یہاں لفظ ساقط ہو جاتا ہے، تو ممکن ہے ابن حجر رحمہ اللہ کو کچھ ایسا نسخہ ملا جس میں یہ حدیث مذکور تھی یا حدیث یہ موجود تھی، لیکن یہ غالباً پہلا زیادہ ممکن ہے بھائیو۔ پہلے کمپیوٹر نہیں تھا اتنے آسان سے، لیکن اس سے دیکھیے غالباً ذاکرے پر اعتماد ہوتا تھا۔ ابن حجر رحمہ اللہ حدیث لکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں مثلا ترمذی نے روایت کی ہے اور الحاکم نے۔ اب ادھر ایک تیسرا سوال، یہ حدیث اصل الصحیحین میں ہے، تو ابن حجر رحمہ اللہ نے الصحیحین کا لفظ کیوں نہیں ذکر کیا اور بیان کیا یہاں؟ جب تک یہ جواب دیں آپ سوچیں۔ امام بخاری امام مسلم نے بھی یہ حدیث روایت کی ہے، لیکن اس طریق سے نہیں، طبعاً اس طریق سے نہیں، دوسرے طریق سے جو روایت پھر ملتی ہے شعبہ سے، کئی طریقوں سے جو شعبہ سے روایت کرتے ہیں، ایسے ہی الولید ابن العیزار سے بھی، یعنی شعبہ کے ساتھی الولید ابن العیزار کے بھی جو اور شاگرد ہیں، یعنی شعبہ کے جو ساتھی ہیں، ان طریقوں سے بھی روایت کرتے ہیں امام بخاری امام مسلم۔ پھر وہ اسناد وہی آگے ہے کہ انہوں نے ابو عمرو الشیبانی سے حدیث سنی۔ ابو عمرو الشیبانی نے کہا حدثني صاحب هذه الدار واشار الى دار عبد الله بن مسعود، کہ ہمیں اس گھر والے نے حدیث بیان کی اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف اشارہ کیا۔ پھر حدیث کا یہ عبارت بخاری مسلم میں اس طرح ہے، سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال احب الی اللہ، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سے اعمال، کون سی عبادتیں اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہیں؟ قال الصلاۃ علی وقتها، الصلاۃ علی وقتها، نماز کو اس کے وقت میں، اول کا نہیں ذکر آیا، نماز کو نماز کے وقت میں پڑھنا۔ دونوں میں کیا فرق ہے؟ یہ بھی ایک سوال آئے گا، الصلاۃ علی وقتها، الصلاۃ فی اول وقتها، تقریبا فرق اب ظاہر ہو رہا ہے، لیکن اسی وقت بیان کروں گا تاکہ آپ جواب دینے کی کوشش کریں۔ الصلاۃ علی وقتها، نماز کو اس وقت میں یا اسی وقت میں پڑھنا، یا نماز کے اس ٹائم میں، نماز کے اس وقت میں ادا کرنا۔ قلت ثم، پھر پوچھا کہ پھر کون سا عمل؟ قال ثم بر الوالدین، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ قلت ثم، پھر پوچھا اس کے بعد کون سا عمل؟ تو کہا ثم الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ قال حدثنی بہن ولو استزدته لزادنی، کہ ابن مسعود کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا، اور اگر اور میں سوال کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پھر مزید اور جو افضل اعمال ہیں وہ بیان کرتے۔ اب چوتھا سوال کہ ابن حجر رحمہ اللہ نے دونوں لفظوں میں سے کیوں الحاکم کے لفظ کو مقدم کیا، الصلاۃ فی اول وقتها، اور صحیحین میں جو ہے الصلاۃ علی وقتها، اس کو انہوں نے اپنی اس کتاب میں نقل نہیں کیا، ثابت نہیں کیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ جس مقصد کے لیے حدیث یہاں بیان کر رہے ہیں، کون سا مقصد ہے؟ اول وقت کی بات چل رہی ہے، اس کے لیے وہ عبارت زیادہ صریح ہے اور واضح ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ اس حدیث کو اس جگہ جو ذکر کر رہے ہیں، کس لیے ذکر کر رہے ہیں؟ کہ اول وقت میں پڑھنا یہ بہتر ہے۔ تو حاکم کی روایت میں صراحت کے ساتھ ہے الصلاۃ فی اول وقت۔ حدیث کی طرف دیکھیں، حدیث دیکھیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الاعمال الصلاۃ فی اول وقتها، اور البخاری میں وہ صراحت نہیں ہے،
الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے ٹائم اس کے وقت میں ادا کرنا عام ہے۔ اچھا، اس طرح یہ تخریج میں کئی سوالات کے جوابات بھی مل گئے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ حدیث، خلاصہ کلام یہ حدیث کی روایت الحاکم نے کی ہے، ترمذی کا ذکر کرنا واللہ اعلم یہ سہو ہے۔ نمبر 2، صحیحین میں بھی یہ عبارت، یہ حدیث موجود ہے اسی اسناد سے، طریق مختلف ہیں لیکن اس کا لفظ ہے الصلاۃ علی اول وقتہا۔ نمبر 3، الصلاۃ فی اول وقتہا، روات میں کلام ہے کہ یہ لفظ میں شذوذ ہے۔ اور نمبر 4، ابن حجر رحمہ اللہ نے الحاکم کا لفظ بیان کیا، صحیحین کا نہیں، اس لیے ان کا جو مقصد ہے یہ حدیث بیان کرنا، اس لفظ میں زیادہ واضح ہو جا رہا مقصد کہ اول وقت میں نماز پڑھنا چاہیے، جبکہ صحیحین میں یہ صراحت نہیں ہے۔ حدیث میں جو مستنبط فائدے ہیں وہ بیان کر رہا ہوں اختصار کے ساتھ، بات اس میں لمبی ہے لیکن اختصار کے ساتھ۔ چلیے، پہلا فائدہ کیا ہے؟ اول وقت میں نماز پڑھنے کی فضیلت۔ اچھا، یہ فائدہ ہے اور یہی حقیقت میں باب المواقیت سے یہی ایک اہم اور واضح فائدہ ہے۔ صحیحین، اب ذرا تفصیل سے ذکر کر رہا ہوں۔ امام بخاری، امام مسلم کا جو لفظ ہے الصلاۃ علی اول وقتہا، اس لفظ پر اگر ہم غور و فکر کریں تو اس سے یہ واضح ہوتا ہے، الصلاۃ فی اول وقتہا نہیں، الصلاۃ علی اول وقتہا، کہ نماز کو اعلیٰ اول کا ذکر نہیں ہے۔ تو جہاں اول کا ذکر نہیں ہے، الصلاۃ علی اول وقتہا، اس سے کیا فائدہ مستنبط ہے کہ ہر نماز کو اس نماز کے وقت میں پڑھنا چاہیے، نہ ٹائم سے پہلے پڑھنا چاہیے بلکہ مردود ہے، نہ ٹائم ختم ہونے کے بعد بغیر عذر پڑھنا چاہیے۔ یہ صحیح امام بخاری کے لفظ ہے، اس میں اول کی فضیلت نہیں ہے بلکہ پورے ٹائم میں جب بھی آپ پڑھ لیں اس کی اہمیت اور تاکید ہے اور اس کی فضیلت ہے۔ تو صحیحین کے لفظ سے کہ ہر نماز کو اس کا جو وقت شریعت نے جو وقت مقرر کیا ہے اسی وقت میں پڑھنا چاہیے، نہ پہلے پڑھنا چاہیے نہ بعد میں پڑھنا چاہیے۔ بعد میں الگ اب تفصیل ہے، معذور ہے غیر معذور ہے، قضا ہو جائے گی وہ نماز۔ اور یہ جو لفظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بیان کی الحاکم کی الصلاۃ فی اول وقتہا، اس سے واضح ہوتا ہے کہ ہر نماز کا جو وقت ہوتا ہے، وقت اس کا، ہر نماز کا ایک ٹائم ہے، فرصت ہے، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ، اس سے بھی زیادہ ٹائم ہے، لیکن اول وقت میں پڑھنا یہ زیادہ بہتر اور افضل ہے۔ اب ادھر اعتراض ہو سکتا ہے کہ حدیث تو یا یہ لفظ تو شذوذ ہے اس میں، تو اس کا جواب یہ ہے، نمبر 1، کچھ اہل علم نے اس کو صحیح قرار دیا، اور یہ راوی جو ہیں یہ اتنا متکلم فیہم نہیں، ضعیف راوی نہیں ہے۔ چلیے اگر مان لیتے ہیں کچھ یہ روات نے مخالفت کی، اس کی وجہ سے حدیث آپ تسلیم نہیں کر رہے ہیں، تو نمبر 2، اور بھی اگر ادلہ پر غور و فکر کیا جائے جو عام دلیلیں ہیں، عام دلیلیں، خاص دلیلیں نہیں، اس میں تأکید یہی آتی ہے کہ آدمی کوئی بھی عبادت، کوئی بھی عمل صالح میں سبقت حاصل کرے، تاخیر نہیں کرے، ہے کہ نہیں؟ ہر عمل میں الاصل سبقت حاصل کرنی چاہیے، آرام سے کرنا چاہیے، اپنی مرضی کے مطابق، بعد میں نہیں، اول وقت میں۔ تو عموم جو ادلہ ہیں اس میں بھی دلیل ملتی ہے کہ نماز اول وقت میں پڑھنا چاہیے اور اس کی یہ فضیلت ہے۔ ایسے ہی نمبر 3، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی منقول ہے کہ اذان جب سنتے تھے، عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ہمیں نہیں جانتے نماز کی تیاری۔ ہو سکتا ہے اب ادھر یہ کہا جائے لیکن نماز کی تیاری فوراً تو نہیں پڑھے، تیاری کر رہے، لیکن تیاری کرنا یہ بھی نماز کا حصہ ہے۔ اگر آدمی اذان کے بعد فوراً تیاری اس نے شروع کر دی، وضو کر رہا ہے، پھر مسجد جا رہا، پھر پڑھا، وہ اولی وقت میں مانا جائے گا۔ تو اس طرح یہ کہا جائے گا کہ واللہ اعلم الاقرب الی الصواب، کہ اول وقت میں نماز پڑھنے کی فضیلت
اور اہمیت ظاہر ہو رہی ہے اس حدیث سے۔ حدیث میں اگر کلام ہے تو اس کے اور بھی ادلہ ہے، عموم ادلہ، اور ایسے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے بھی یہ ثابت ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں ان تقدیم الصلاة فی اول وقتها اولا بالفضل لما يعرض للآدميين من الاشغال والنسيان والعلل، کہ نماز کو اول وقت میں پڑھنا یہ زیادہ بہتر اور افضل ہے، اس لیے کہ آدمی عموماً لوگوں کے بارے میں کیا کہ مشغول ہو جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں، اور کئی اسباب آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے آخری وقت میں بھی نہیں پڑھ پاتا بلکہ نماز قضا ہو جاتی ہے۔ اور ایسا ہوتا ہے بھائی، ہمارے آپ کے سامنے کمپنیوں میں آپ ہوں گے، اداروں میں ہوتے ہیں، ابھی بعد میں ابھی کر لے، بعد میں پتہ چلا بھول ہی گئے حضرت، ایسے اکثریت۔ لیکن اگر آدمی اول وقت میں تو باذن اللہ عز و جل نہیں بھولے گا، جب اس کے اندر یہ جذبہ ہوگا کہ اول وقت میں پڑھیں تو وہ اول وقت میں پڑھتا رہے گا۔ تو اللہ عالم یہی اول وقت میں پڑھنا یہ بہتر اور افضل ہے۔ تو الاصل ہر نماز اول وقت میں پڑھنا بہتر ہے سوائے دو نمازیں۔ پہلی نماز، اس سے اور دلیلیں، کون سی نماز؟ سابقہ عشاء کی نماز میں، عشاء کی نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے تھے، جب لوگ جمع ہو جاتے تھے تو آپ اقامت شروع کر دیتے تھے، تاخیر کرتے تھے تو آپ تاخیر کر لیتے تھے، لیکن جہاں جماعت کا مسئلہ ہے تو اول وقت میں پڑھ لینا چاہیے، لیکن جہاں آپ کی مرضی ہے، اختیار ہے، تو تاخیر کرنا بہتر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک مرتبہ تاخیر سے پڑھائی تو آپ نے کہا انہو لوقتها او انہا لوقتها لولا ان اشق علی امتی، کہ اگر یہ وجہ نہ ہوتی کہ اپنی امت پر میں مشقت یا ان کو مشقت میں ڈال دیتا تو اسی وقت ہمیشہ کی یہ نماز پڑھتے۔ اور دوسرا، ظہر کی نماز اگر شدت گرمی ہے اور ایسے بندوبست نہیں ہے بھائیو اے سی کے، تو تاخیر سے پڑھنا یہ بھی ثابت ہے، جس طرح کی سابقہ حدیثوں میں یہ باتیں گزری ہیں۔ ایک دوسری بات یا دوسرا فائدہ کہہ سکتے ہیں، اس کا تعلق اس حدیث سے نہیں، وہ ذکر کر کے ختم کر رہے ہیں۔ ایک دوسری حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، ابو ذر سے مروی ہے رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ای العمل افضل، کون سا عمل بہتر ہے؟ تو آپ نے کہا الایمان باللہ والجہاد فی سبیلہ، اللہ پر ایمان لانا، اس کی راہ میں جہاد کرنا۔ اب یہ حدیث اور اس حدیث سے مقارنہ کریں گے تو تعارض دکھ رہا ہے کہ نہیں؟ اس میں تو ہے کہ نماز اول وقت میں، اور وہاں ہے اللہ پر ایمان لانا، تو کیا جواب ہے بھائیو؟ کیا تعارض ہے اس میں؟ باتیں ٹکرا رہی یا جمع کرنے کا امکان ہے؟ دونوں حدیثوں کو ہم جمع کر سکتے ہیں، جمع کر سکتے ہیں۔ کیا جواب ہے جمع؟ ایمان باللہ وہ اصل اور اساس ہے۔ اچھا چلیے اس کے جواب میں نمبر ایک، اس حدیث میں بدنی اعمال میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا تو اس میں آپ نے کہا کہ نماز، اور اس حدیث میں جو ایمان باللہ ہے وہ دلوں کے اعمال کے بارے میں سوال تھا تو آپ نے واضح کیا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے والے کو دیکھ کر حسب حال جواب دیتے ہیں، جہاں دیکھتے ہیں کہ ایمان باللہ کا ذکر کرنا زیادہ اہم ہے تو وہ ذکر کرتے ہیں، جہاں سمجھتے ہیں کہ نماز کا ذکر کرنا یہاں زیادہ ضروری ہے تو وہ بیان کرتے ہیں۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ مراد ہے من افضل الاعمال، یہ نہیں کہ بالضبط اول یہ ہے ثانی یہ نہیں، یہ تمام اعمال من افضل الاعمال ہے۔ اس طرح اس حدیث کے متعلق بات مکمل ہو گئی، وقت بھی پورا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو علم نافع عطا کرے اور ہم سبھی کو صراط مستقیم پر چلائے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک ونعم علی عبدک ورسولک محمد۔